बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। नैब की कारकर्दगी और नैब का जो मौजूदा रिकॉर्ड है या नैब की जानिब से जो मौजूदा एक्टिविटीज़ हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो एक अहम केस की समाअत थी शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है IG इस्लामाबाद को, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ शाह महमूद कुरैशी और मुसर्रत चीमा को रिहा किया गया था और कल से खबर गर्दिश कर रही थी कि वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाएंगे। तो चूंकि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा, इस वजह से उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सूबों में जो जेलों की हालत ज़ार है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया है और 3 रुकनी बेंच था उमर बंदयाल साहब की सरबराही में, और उस बेंच ने समाअत की। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, उमर बंदयाल साहब, मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी शहरी और बतौर कानून का तालिब इल्म कि जितनी ढील दी है उमर बंदयाल साहब ने और जितना इस मामले को उन्होंने डिले में रखा है और जो इनकी रस्सी खींची नहीं गई, उस वजह से आज मुल्क में जमहूरियत, आइन तो पहले ही जो मुअत्तल हो चुका है, अब जमहूरियत भी, जो बच्ची खुची जमहूरियत थी वो भी अब ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में। और सारी चीज़ों का जिम्मेदार अगर किसी एक शख्स को करार दिया जाए तो वो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब होंगे। उसकी वजह यह है कि वो एक बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, वो कर सकते हैं, वो इन सारे मामलात को देख रहे हैं, वो एक्शन ले सकते थे। भले क्या था अपनी नौकरी चली जाती, भले क्या था अपनी नौकरी की कुर्बानी दे देते, लेकिन वो स्टैंड उनको लेना चाहिए था जो अब तक नहीं लिया गया। आज भी समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कहा था कि वो ये फैसला कुन अब मरहला शुरू हो गया है, और अब भी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती तो फिर अवाम जाने और पाकिस्तान जाने। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर की जेलों की हालत इज़ार से मुतल्लिक़ केस की समाअत करते हुए सूबों के हवाले से रिपोर्ट्स मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट्स भिजवाने का हुक्म दिया है। उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अतर मिनल्ला साहब इस बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि जेलों में हद से ज़्यादा कैदी रखे जा रहे हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने सूबे की जेलों का दौरा किया। इस्लामाबाद में जेल बनने का कई साल से सुन रहे हैं। अडियाला जेल में भी हद से ज़्यादा वहाँ पर कैदियों को रखा गया है। अच्छी बात यह है कि अडियाला जेल में सफाई का इंतज़ाम बेहतर हुआ है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जेलों में बुनियादी चीज़ों पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, सूबाई हुकूमतों को मुतहरिक करना होगा। ये सूबाई मामला है, मज़ीद जायज़े के लिए मामला सूबाई हाई कोर्ट्स को भिजवा देते हैं। अदालत ने सूबाई हुकूमतों को जेलों की हालत ज़ार से मुतल्लिक़ तफसीलात मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट्स भिजवाने का हुक्म दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साथ ये भी हदायत की है कि मुतल्लिक़ा हाई कोर्ट्स जायज़ा लेकर मज़ीद अहकामात जारी करें मुल्क भर में जो जेलों का सूरत हाल है उसके ऊपर। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो मामला था, जिस पर शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम मुस्लिम लीग नून का जो निशान है वो भी हम वापस ले लेंगे और मुस्लिम लीग नून को हम मुअत्तल कर देंगे बतौर जमात जो रुकनीत या रजिस्ट्रेशन है। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि इलेक्शन कमीशन भूल गया नून लीग के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, और यही वजह है कि 22 मार्च को होने थे इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात 22 मार्च 2022 को होने थे, लेकिन उसमें इलेक्शन कमीशन तौसीह देता रहा और 14 मई 2022 तक इंतखाबात कराने और एक इंतखाबी निशान हासिल करने या उससे बरकरार रखने के लिए कानूनी तकाज़े को पूरा करने के लिए मुतल्लिक़ा सर्टिफिकेट 21 मई तक जमा कराने की हदायत की गई थी। 14 मई 2022 को ये जो इलेक्शन था वो 22 मार्च को होना था। 14 मई 2022 तक इंतखाबात कराने और इंतखाबी निशान बरकरार रखने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए था। सारा कुछ न हुआ और इलेक्शन कमीशन तौसीह देता रहा। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 208 के तहत तमाम सियासी जमातों को पार्टी के आइन के मुताबिक वक्तन फ़वक्तन वफाकी, सूबाई और मकामी सतहों पर जहाँ भी काबिल इतलाक़ अहदेदारों का इंतखाब करना होता है और इंतखाबात पार्टी के अंदर करवाने होते हैं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209(1) में कहा गया कि एक सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तकमील के 7 रोज़ के अंदर पार्टी सरबराह के मुजाज करदा अहदेदार के दस्तखत शुदा सर्टिफिकेट को इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएगी। नवंबर 2022 में पार्टी के कायद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल को हतमी शोकाज नोटिस जारी होने के बाद ECP को यकीन दहानी कराई गई थी कि इंतखाबात साल के आखिर तक करवाए जाएंगे। पार्टी को 5 जनवरी को एक और अल्टीमेटम दिया गया जिसमें कहा गया कि वो हफ्ते के अंदर इंतखाबात करवाएं और नहीं तो उनका इंतखाबी निशान ख़त्म कर दिया जाएगा।
اس کے بعد پھر آخری موقع دیتے 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 14 مارچ کو سماعت کے لیے وہ کیس مقرر ہوا تھا۔ جنوری میں آخری موقع دیا، 2 ماہ کا ڈیلے دیا، اور اس کے بعد 14 مارچ کو سماعت کے لیے کیس مقرر ہوا۔ 14 مارچ کو اس کیس پر سماعت نہیں ہوئی، اور آج تک الیکشن کمیشن یہ کیس سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، اور اب یہ جو معاملہ ہے وہ اتنا لمبا ہوتے ہوتے 14 مارچ کے بعد یہ کیس دوبارہ لگا ہی نہیں ہے۔ جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جو کیسز ہوتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بطور جماعت جو کیسز ہوتے ہیں، اس پر الیکشن کمیشن کا، چونکہ مجھے تو اب یہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن وہ ادارہ ہے جہاں پر صرف اینٹی پی ٹی آئی کیسز پر سماعت ہوتی ہے، چونکہ انتخابات کروانا تو ان کی پریورٹی نہیں ہے، آئینی ذمہ داری تو وہ پوری کر نہیں رہے، انتخابات کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اور سپریم کورٹ میں جو ریویو پیٹیشن فائل کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا واضح کہا کہ کیا کسی اور ادارے کا آپ پہ دباؤ ہے کہ آپ نے موقف تبدیل کر لیا اور اب آپ کہتے ہیں کہ انتخابات نہیں کروانے، تو یہ جو معاملہ ہے یہ کیسے چلے گا؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور فواد چودھری اسد عمر کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اس میں دوبارہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں معافی نہیں ملے گی، ہر صورت آپ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونا ہوگا، اور آخری موقع دیا گیا ہے جہاں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پارٹی فنڈز کا معاملہ ہے، اس پر بھی اسکروٹنی کمیٹی نے معاملہ التوا میں رکھا ہوا ہے، نہ وہ وہاں پر کارروائی کرتے ہیں، نہ ان کے انٹر پارٹی انتخابات پر کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن عمران خان کے خلاف جو کارروائی ہے وہ بھلے پارٹی قیادت سے ہٹانے کی ہو، پارٹی عہدے سے، یا پارٹی کو کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس ہو، یا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس ہو، اس میں الیکشن کمیشن کی جو پھرتیاں ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ صرف پھرتی نظر نہیں آتی تو انتخابات کے لیے پھرتیاں نظر نہیں آتی تو پی ڈی ایم کے خلاف کوئی کارروائی، یا جو ضابطے کی کارروائی ہے، جو آئینی ذمہ داریاں ہیں یا جو قانونی ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کرنے کو بھی الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے۔ شیریں مزاری کی گرفتاری کے حوالے سے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی، اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس پر فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ ہم احکامات جاری کریں گے، اور ساتھ کہا گیا تھا کہ آئی جی کے خلاف بھی حکم نامہ جاری کریں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ آئی جی کے خلاف چونکہ کوئی آپ وہ فریق نہیں ہے، توہین عدالت کی درخواست میں آپ نے آئی جی کو پارٹی نہیں بنایا، اس وجہ سے آئی جی کو میں کیسے نوٹس جاری کر سکتا ہوں؟ تو اس پر پھر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور شیریں مزاری کے وکلاء کی جانب سے آئی جی اسلام آباد کو فریق بنانے کی درخواست دی گئی تھی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے روبرو کیس کی سماعت ہوئی، درخواست گزار نے استدعا کی کہ آئی جی اسلام آباد کو بھی توہین عدالت کیس میں فریق بنانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے شیریں مزاری کیس میں توہین عدالت کا فریق بنانے کی درخواست منظور کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرتے ہوئے 25 مئی تک ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اور جواب طلب کر لیا۔ اب چونکہ شیریں مزاری جن بھی حالات میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور سیاست چھوڑ چکی ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے ایمان مزاری، جو ماضی میں عمران خان کے خلاف تو بولتے تھے چونکہ جمہوریت تھی، اب جن کے خلاف بولتے ہیں اب بولنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن برا پھر بھی عمران خان ہی ہوگا، کیونکہ عمران خان کے جن کو عمران خان کے خلاف بغض ہے وہ اس لیول کا ہے کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کی جانب سے یا موجودہ جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ اس وقت بھی تو یہ ہوتا تھا، اس وقت بھی تو ہوتا تھا۔ کبھی کسی کو شاہد خاقان عباسی کی بات کی جا رہی تھی کہ شاہد خاقان عباسی کو بھی دباؤ ڈالا گیا تھا، کیا شاہد خاقان عباسی کو کسی ایک مقدمے میں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا تھا؟ کیا عدالت کے 4 احکامات کے باوجود رہا نہیں کیا تھا؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں کہ کسی ایک سیاسی رہنما کو گرفتار کیا گیا ہو، جیلوں میں یہ حال کیا گیا ہو، وہ عدالتوں میں ان کی پیشی، ہم تو خود لاہور میں تمام سینئر قیادت لاہور میں عدالتوں میں پیش ہوتی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس پروٹوکول سے پیش ہوتے تھے، تو وہ جیل میں کوئی تھوڑے ہوتے تھے، وہ تو ان کا اپنا ایک وہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود آپ جب اس کو کمپیریزن کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ، جن کو گھر والوں سے نہیں ملنے دیا جاتا، جن کو ان کے ڈاکٹر سے نہیں ملنے دیا جاتا، عدالت رہا کرتی ہے اور دوسرے مقدمے میں گرفتار کر دیتے ہیں، تو اب ان ساری چیزوں میں دیکھنا یہ ہے کہ ایمان مزاری، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ درخواست واپس لے لیں گی، اور جو باتیں کی جاتی تھیں کہ جو ہیومن رائٹس کی چیمپئن بننے کی، وہ صرف عمران خان کی حد تک ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہیں، اور اس پر وہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، اور اس پر وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور وہ اس پر وڈرا کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی اور
مسرت جمشید چیمہ کو اڈیالہ جیل سے رہا ہونے کے بعد باہر آتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ کل ایک خبر پہلے گردش کرتی رہی، ان کے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ دونوں پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر مسرت جمشید چیمہ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے سے انکار کر دیا، ان کو دوبارہ گرفتار کر لیا، جبکہ ان کے خاوند جمشید چیمہ نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، اس وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ شاہ محمود قریشی جب باہر آئے تو انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی کی خبروں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ میں پارٹی میں تھا اور میں رہوں گا، اور میں پاکستان تحریک انصاف سے الگ میں کچھ نہیں ہوں۔ اپنی بیٹی سے ملاقات کی اور دوبارہ دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور وہ جیل چلے گئے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو الٹیمیٹ معاملہ چلتا رہے گا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ملک میں جو جمہوریت ہے اس کے لیے چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب، قاضی فائزہ صاحب، اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، آپ سب کو دیکھنا ہوگا کہ اگر جمہوریت ہے تو عدالتیں ہیں۔ جتنی بے توقیری عدالتی احکامات کی اس دور میں ہو رہی ہے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ نیب پہنچا تھا سپریم کورٹ میں 48,000 کا بینک اکاؤنٹ تھا اس کو منجمد کروانے کے لیے، وہ پھر ہتھے چڑھ گیا چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے اور اطہر من اللہ صاحب کے۔ دو رکنی بینچ نے سماعت کی تو نیب پروسیکیوٹر سے استفسار کیا کہ ملزم کے اکاؤنٹس میں کتنی رقم ہے جو آپ فریز کروانا چاہتے ہیں، منجمد کروانا چاہتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا جی 48,674 روپے کے بینک اکاؤنٹ کی فریزنگ آرڈر درکار ہے۔ عدالت نے کہا بھی آپ 48,000 کے لیے 48,000 منجمد کروانے کے لیے سپریم کورٹ کا کیس لے کر آ گئے ہیں، آپ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ یہ کیسا مذاق ہے، نیب اس وقت اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ نیب کو ایک اختیار مل گیا جسے ہر جگہ استعمال کر رہا ہے۔ نیب صرف 48,000 روپے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، 48 کروڑ ہوتے تو کوئی اور بات ہوتی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے دوران سماعت ریمارک کی کہ نیب فیئر نہیں ہے، نیب کو ایسی درخواست دائر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نیب نے 48,000 سے زیادہ تو اخراجات کر دیے ہوں گے سپریم کورٹ تک درخواستیں لاتے لاتے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے سخت برہمی کے بعد نیب نے اپنی درخواست واپس لے لی اور واپسی کی بنیاد پر درخواست کو خارج کر دیا گیا۔ یہ نیب کی کارکردگی ہے اور عدالت نے کہا کہ آپ اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جو القادر ٹرسٹ کیس میں یا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں یا عمران خان کے خلاف توشہ خانے کی انکوائری، تو وہ نیب نظر آ رہا ہے کہ جن کے اربوں روپے کے کیسز تھے وہ ان کو معاف کر دیا گیا، ان کی حد تک رمضان شوگر مل واپس ہو گیا، آشیانہ میں کلین چٹ دے دی، منی لانڈرنگ میں کہا کہ کوئی کیس نہیں بنتا۔ تو یہاں پر چونکہ سیاسی انتقام ہے اس وجہ سے وہ اس بنیاد پر کہ جی ٹرسٹ کی زمین ایک یونیورسٹی کیوں بنائی تھی اس معاملے پر یہ ساری کارروائی شروع کر دی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔